سلام، نمستے، ست سری اکال۔ میں ہوں عارف حفیظ، آپ دیکھ رہے ہیں تلنگانہ سماچار ٹی وی۔ اب آئیے، میری فہرست میں صرف 3 شاعر ہیں۔ میں چاہتا ہوں انجم برہانی صاحب پہلے آ جائیں، اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے۔ محبوب نگر کی نمائندگی، محبوب نگر کے آپ کے ہر دل عزیز شاعر انجم برہانی المعروف چچا پال موری تشریف لا رہے ہیں۔ محترم سامعین، چاہے کوئی بھی مجھے روکے یا روکنے کی کوشش کرے، میں پورے 5 شعر پڑھ کر رہوں گا۔ ارے واہ 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 چچا، بہت بہت شکریہ۔ تشریف رکھیں اپنی اپنی نشستوں پر، اسی طرح جس طرح آپ بیٹھے تھے بیٹھے مطلب رہیں۔ عرض کیا ہے؟ اس کے بعد فاروق شکیل صاحب ہیں، جمیل خیر آبادی صاحب ہیں۔ آرزو ہے جیتنے کی، آرزو ہے جیتنے کی، اور نہ خدشہ ہار کا، آرزو ہے جیتنے کی، اور نہ خدشہ ہار کا، زندگی کی جنگ میں جب ساتھ ہے سرکار کا، واہ 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 واہ۔ زندگی کی جنگ میں جب ساتھ ہے سرکار کا، زندگی کی جنگ میں۔ سبحان اللہ چچا، واہ واہ واہ۔ حشر کے دن فکر اسیاں، حشر کے دن، کیا کہا پھر پڑھیں؟ جی جی مقرر۔ آرزو ہے جیتنے کی، آرزو ہے جیتنے کی، اور نہ خدشہ ہار کا، زندگی کی جنگ میں جب ساتھ ہے سرکار کا، زندگی کی جنگ میں۔ حشر کے دن فکر اسیاں، حشر کے دن فکر اسیاں، اور نہ کھٹکا نار کا، حشر کے دن فکر اسیاں، اور نہ کھٹکا نار کا، جو بھی ہوں جیسا بھی ہوں امتی سرکار کا، جو بھی ہوں جیسا بھی ہوں امتی سرکار کا، گڑ گڑاتا جا یوں ہی، گڑ گڑاتا جا یوں ہی، روزے کی جالی تھام کر، گڑ گڑاتا جا یوں ہی، روزے کی جالی تھام کر، مل نہ جائے جب تلک صدقہ تجھے دیدار کا، مل نہ جائے جب تلک صدقہ تجھے دیدار کا، لیلۃ المعراج سے، لیلۃ المعراج سے ہم سب پہ روشن ہو گیا، لیلۃ المعراج سے ہم سب پہ روشن ہو گیا، کس کو اندازہ تھا پہلے نور کی رفتار کا، کس کو اندازہ تھا پہلے۔ مختار سے کیا ہے؟ ارشاد۔ نیکیاں اگر کم پڑیں، نیکیاں اگر کم پڑیں انجم کی بخشش کے لیے، نیکیاں اگر کم پڑیں انجم کی بخشش کے لیے، کچھ شمارہ خواہ کریں گے نعتیہ اشعار کا، کچھ شمار خواہ کریں گے۔ واہ سبحان اللہ۔ اختصار اور جامعیت، مقدر بانٹنے والا مقدر بانٹ دیتا ہے، کبھی خطرہ کبھی پورا سمندر بانٹ دیتا ہے۔ محبت اس کو ہو جائے تو پھر محبوب کی خاطر زمین و آسماں کا سارا لنگر بانٹ دیتا ہے، زمین و آسماں کا سارا لنگر بانٹ دیتا ہے۔ انجم برہانی صاحب نے بڑے اختصار سے کام لیا، میں ان کا شکر گزار ہوں۔ اس کے بعد ڈاکٹر فاروق شکیل صاحب ہیں، پھر جمیل خیر آبادی صاحب ہیں۔ میں ہمارے حیدرآباد کے بہت ہی محترم اور معتبر شاعر، مفتخر شاعر، مخدوم ایوارڈ یافتہ شاعر جناب ڈاکٹر فاروق شکیل صاحب سے ملتمس ہوں کہ آئیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ مطلع پیش خدمت ہے۔ ارشاد۔ جب زباں وقف ذکر
نبی ہو گئی، جب زباں وقف ذکر نبی ہو گئی، جسم و جان میں میرے روشنی ہو گئی، جب زباں وقف ذکر نبی ہو گئی، واسطہ انہوں کا دے کر جو مانگی دعا، واہ، واسطہ ان کا دے کر جو مانگی دعا، زندگی مشکلوں سے بری ہو گئی، واسطہ ان کا دے کر جو مانگی دعا، زندگی مشکلوں سے بری ہو گئی، آپ کے پائے اقدس کا پاک شرف، آپ کے پائے اقدس کا پاک شرف، یہ زمین آسماں سے بڑی ہو گئی، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، آپ کے پائے اقدس کا پاک شرف، یہ زمین آسماں سے بڑی ہو گئی۔ اور ایک نعت کے چار شعر، ارشاد، سچ ہے بغیر سایہ سراپا نبی کا ہے، واہ، سچ ہے بغیر سایہ سراپا نبی کا ہے، سراپا نبی کا ہے، سچ ہے بغیر سایہ سراپا نبی کا ہے، لیکن ہمارے سر پہ تو سایہ نبی کا ہے، واہ، لیکن ہمارے سر پہ تو سایہ نبی سبحان اللہ، کا ہے، اب کیا بتائے کوئی کہ کیا کیا نبی کا ہے، واہ، کیا کیا نبی کا ہے، اب کیا بتائے کوئی کہ کیا کیا نبی کا ہے، اللہ کی سلطنت پہ اجارہ نبی کا ہے، اللہ کی سلطنت پہ اجارہ نبی کا ہے، ایسا نہ ہو کہ لینے کے دینے پڑے شکیل، دینے پڑے شکیل، واہ، ایسا نہ ہو کہ لینے کے دینے پڑے شکیل، چھیڑے اسے نہ کوئی دیوانہ نبی کا ہے، واہ واہ، چھیڑے اسے نہ کوئی دیوانہ نبی کا ہے۔ شکریہ۔ ہو چکی غالب بلائیں سب تمام، ایک شاعر باقی ہیں، میں ان کو بلانے سے پہلے اردو تہذیب ٹی وی کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جس کی وجہ سے ہم یہ مشاعرہ 52 ممالک میں دیکھ پا رہے ہیں، اور پوری دنیا اس مشاعرے کو اور ان شعراء کو دیکھ رہی ہے، سن رہی ہے۔ میں آپ کا، تہذیب ٹی وی کا، اس کے علاوہ تمام میڈیا کی پوری برادری کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس کے بعد ہم چلتے ہیں خیر آباد، اتر پردیش کے اس ممتاز شاعر کے حضور، جس کی شاعری میں محبت، سپردگی اور عشق کی ساری کیفیتیں موجود ہیں، عاشق قدم رسول، پروانہ پیران پیر، بہت ہی خوبصورت لب و لہجے کے آپ کے جانے پہچانے شاعر، نامور شاعر جناب جمیل خیر آبادی سے میں ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں۔ السلام علیکم۔ حضرات، یہ دارالسلام کا مشاعرہ مجھے 35 برس ہو گئے اس مشاعرے میں شرکت کرتے ہوئے۔ میں بتانا یہ بات اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ اسد الدین اویسی صاحب کے والد محترم نے
مجھے آگرہ کے ایک مشاعرے میں سنا تھا اور وہیں پہ کہا کہ جمیل میاں تمہیں دارالسلام کے مشاعرے میں آنا ہے. جی تو جب سے میری شرکت ہوتی رہی ہے ضروری میں سمجھتا ہوں دوستو یہ میرا اخلاقی فرض بنتا ہے کہ شعراء کی طرف سے آپ کی طرف سے میں یہ اعلان کروں. دارالسلام کا یہ مشاعرہ ہندوستان میں بہت سے مشاعرے ہوتے ہیں، مختلف صوبوں میں مشاعرے ہوتے ہیں اور یہ آپ کا جمیل تقریباً ان تمام مشاعروں میں جا چکا ہے. مگر بڑے فخر کے ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دارالسلام کا مشاعرہ ہندوستان کے وہ جو تمام نعتیہ مشاعرے ہوتے ہیں ان سب سے بڑا جو ہے یہ آپ کا مشاعرہ ہے. بے شک بے شک. جی میں کانپور سے میرا رشتہ ہے، صدر صاحب وہاں تشریف لے جاتے ہیں، کئی مرتبہ ملاقات ہوئی. میں گھر سے یہ خیال بنا کے چلا تھا کہ اردو کے نام پر اور سرکار کی محفل کے نام پر جو شخص اتنا بڑا کام حیدرآباد میں کر رہا ہے ہمارا اخلاقی فرض بنتا ہے. اور ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، محبتیں ہیں، تو ایک میں محبت لے کر آیا ہوں اپنی جانب سے اور ان تمام شعراء کی جانب سے، آپ سب کی جانب سے اسد الدین صاحب کو ایک میں تحفہ پیش کرنا چاہتا ہوں. بہت ہی ادب کے ساتھ میں گزارش کرتا ہوں آپ یہاں تشریف لے آئیں تو میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہوگی. یہ یو پی والوں کی طرف سے میں آپ کو تحفہ پیش کر رہا ہوں.